الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی 2 مختلف مقامات سے چند آیات کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ ہر چیز کا ثواب بڑا چڑھا کر دیا جاتا ہے اور درجات کی بلندی اور نیکیوں میں اضافے کا ہر لحاظ سے دگنا چگنا اضافہ ملتا ہے، تو اکثر لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کی جائے تاکہ زکوٰۃ کا ثواب وہ ان کو زیادہ ملے اور ان کے درجات کے اندر زیادہ اضافہ ہو۔ اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے کی ضرورت ہر شخص کو تقریباً پیش آتی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ یہ جو اسلام کے
5 اراکین ہیں، 5 ستون ہیں کہ بندہ کلمہ توحید کا اقرار کرے اور اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی یکتا اور وہی تنہا خالق اور مالک ہے، اور نماز کی ادائیگی کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام، روزے کی ادائیگی کا اہتمام اور استطاعت کے مطابق حج کے فریضے کو ادا کرنا، یہ 5 ستون جو اسلام کے اللہ رب العالمین نے قرار دیے، زکوٰۃ ان میں انتہائی اہم فریضہ قرار دیا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور 82 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا اور نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہو۔ تو قرآن میں 82 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، گویا کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح نماز انتہائی اہم فریضہ ہے، جس طرح نماز انسان پر فرض عین ہے، اگر وہ اسے ادا نہ کرے تو وہ سخت گناہگار ہوگا، اور اگر انکار کر دے تو وہ دائرہ کفر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، اگر کوئی شخص ادا نہ کرے اور اس کے اندر کوتاہی برتتا رہے تو وہ انتہائی سخت گناہگار ہوگا، اور اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کر دے، زکوٰۃ کے حکم کا انکار کر دے تو وہ دائرہ کفر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، خلافت کے منصب پر سرفراز ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو مختلف فتنوں نے سر اٹھایا۔ تقریباً 12 محاذ ایسے تھے کہ 12 مختلف طرح کے محاذوں پر لوگوں نے فتنہ اٹھانا شروع کیا، اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شورا کو بلوایا اور مشاورت کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے، اعلان جنگ کیا جائے، اور ان کو تلوار کے زور پر اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بکری زکوٰۃ کے طور پر دیا کرتا، اور بکری کے گلے کے اندر کوئی پٹا اگر ڈلا ہوا ہوتا اور وہ بھی اس پٹے کے ساتھ بکری کو زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتا، اور اگر آج میرے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی اس چیز سے انکار کر دے تو فرمایا کہ میں اس کے خلاف بھی اعلان جہاد کرتا ہوں اور اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی اس قدر اہم فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کے حوالے سے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لوٹایا جائے، یہ جو مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ چاہے جس کو بھی عطا کرے۔ ایک وقت میں کوئی شخص اگر امیر ہے، اس کے پاس بہت سا مال ہے، اگر ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے وہ مال چھین لے اور دوسرے فرد کو عطا کر دے، یعنی کسی کو بھی یہ نعمت کسی بھی وقت اللہ رب العالمین دے سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ مال اللہ کی امانت ہے، لہذا اللہ کو اس کے سپرد کر دینا اور اللہ کے حوالے کرنا، یہ جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض دے گا، جو اللہ کو قرض دے گا تو قرض حسنہ کے طور پر اسے اس کا کئی گنا زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کئی گنا زیادہ اضافہ فرما دیں گے۔ اور خرچ کرنے کے حوالے سے ایک مثال اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بھی دی، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے ابھی شروع میں پیش کی۔ فرمایا کہ مثل الذین ینفقون، ان لوگوں کی مثال جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرتے، اپنے مال کو لوٹاتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، جیسا کہ کوئی ایک دانہ ہو، کمثل حبہ، ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، کسی شخص نے ایک دانہ زمین کے اندر اگایا،
تو اس دانے کے نتیجے میں 7 مختلف کوپلیں اس دانے سے نکل آئی. وہ بیج ایک پودے کی صورت میں زمین سے نکلا اور 7 کوپلیں اس سے نمودار ہوئی. اور آگے فرمایا کہ فی کل سنبلہ 100 حبہ، اور ہر کوپل کے اندر 100 دانے اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیے. یعنی اگر کوئی شخص 1 روپیہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر خرچ کرے گا، چاہے وہ زکوٰۃ کے لیے خرچ کرے یا صدقہ دیتے ہوئے خرچ کرے یا فطرہ یا کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین کے حضور خرچ کرتا ہے، تو وہ 700 گنا زیادہ اس کو اس کا اجر ملتا ہے. اور آگے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو 700 سے بھی زیادہ اس کے بدلے میں اجر عطا کر دے. اور یہ 700 گنا اجر یہ نیکیوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے مال کے اندر برکت پیدا ہو جائے اور اس کے ذرائع آمدن کے اندر ایسی برکت پیدا ہو، ایسی فراوانی پیدا ہو کہ کئی جگہ سے اس کو مال ملنا شروع ہو جائے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیکیاں قبول کر لی جائے، اللہ رب العالمین تک وہ نیکیاں پہنچ جائے اور اللہ اس کو قبول کر لے اور اس کے بدلے میں تمہیں اس کے برابر یا اس سے کئی گنا زیادہ اجر عطا کرے. تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ لن تنالوا البر، ہرگز کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی، اللہ تک نہیں پہنچے گی، حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک اللہ تک وہ نیکی نہیں پہنچ سکتی یہاں تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو، یعنی جو مال جس سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہ شروع کر دو. اس وقت تک اللہ رب العالمین تمہاری نیکی کو قبول نہیں کرتا. یعنی صدقہ کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، یہ انتہائی ضروری قرار دیا گیا، اور اس کا انکار کرنے والا وہ دائرہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے سخت وعید سنائی، اور سخت وعید سناتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین نے جو ان کو مال عطا کیا، سونا عطا کیا، چاندی عطا کی، وہ اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر سونے کو اور چاندی کو خرچ نہیں کرتے. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خزانے کو، سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ان کو خرچ نہیں کرتے. تو فرمایا کہ فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی جائے. یعنی دردناک عذاب، اور عذاب کی جو صورت بتائی انتہائی خوفناک صورت. فرمایا کہ ایسی صورت اختیار کی جائے گی کہ ان کے سونے کو اور ان کی چاندی کو اللہ رب العالمین دہکائیں گے اور تپائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک لوہے کی صورت میں ان کے سونے اور چاندی کو بنا دیا جائے گا، اور پھر اس گرم تپتے ہوئے سونے کے ذریعے ان کے چہروں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یعنی انتہائی سخت الفاظ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے اسی سونے کو اور اس چاندی کو انتہائی گرم آگ کے اندر تپائیں گے، اور اس کے ذریعے اس کے چہروں کو، اس کے پہلوؤں کو اور اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر آگے اس سے بات کہی جائے گی کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کہا جائے گا کہ یہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر خرچ نہ کیا، جو سونا اور چاندی تم نے جمع کیا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس اس کے بدلے میں تم آج انتہائی برا انجام اور انتہائی برا عذاب چکھو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں انتہائی سخت الفاظ بیان فرمائے. جو لوگ سونے اور چاندی کو خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے، اپنے مال کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتے، انتہائی سخت الفاظ. فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا شخص حاضر ہوگا کہ جو دنیا کے اندر زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اور اس کا وہ تمام مال، اس کے پاس نقد پیسہ ہے، اس کے پاس سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، اس کا وہ تمام مال ایک گنجے سانپ کی صورت اختیار کر لے گا. یعنی ایسے خوفناک سانپ کی صورت
کہ جو گنجا سانپ ہوگا اور وہ سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا، یعنی انتہائی خوفناک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی طرف توجہ دلائی کہ اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر خرچ نہیں کرو گے تو ایسا سانپ تم پر مسلط کر دیا جائے گا کہ جو انتہائی خوفناک سانپ ہوگا، جو گنجا سانپ ہوگا، اور فرمایا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان 2 نقطے ہوں گے اور سیاہ سانپ ہوگا۔ تو اسی لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہر اس شخص کے لیے زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا معنی کہ مال کے اندر اضافہ ہو جائے، اس کے اندر نمو ہو، زیادتی ہو، بڑھوتری ہو جائے۔ ہم عموماً یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارے مال کے اندر کمی ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کی تو ہمارے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے اور اس کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ عموماً 4 طرح کے مال پر ہوتی ہے۔ یہ احکامات سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ 4 طرح کے مال ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پہلی چیز، اگر کسی شخص کے پاس سونا موجود ہو، گولڈ اگر کسی کے پاس موجود ہے اور سونا 7.5 تولہ مقدار میں ہے، 7.5 تولہ اگر کسی شخص کے پاس سونا موجود ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مال اس کے پاس موجود نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، نقدی رقم موجود نہیں ہے، لیکن سونے کی مقدار 7.5 تولہ تک پہنچتی ہے، تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر صرف سونا موجود ہے اور وہ 7.5 تولہ نصاب تک نہیں پہنچتا، 5 تولہ سونا کسی کے پاس ہے، 4 تولہ کسی کے پاس موجود ہے، یعنی 1 تولہ کم و بیش 1 لاکھ تک آج کے دور میں پہنچتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 4 تولہ یا 5 تولہ سونا موجود ہے، اس کے ساتھ چاندی بھی نہیں، کوئی رقم اور کوئی نقدی بھی اس کے ساتھ موجود نہیں، کوئی مال تجارت بھی موجود نہیں، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر صرف سونا ہے اور وہ نصاب زکوٰۃ سے یعنی 7.5 تولہ سے کم ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز، دوسرا مال جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ چاندی ہے، اور چاندی کا نصاب شریعت نے 52.5 تولہ مقرر کیا۔ 52.5 تولہ آج کے دور میں کم و بیش 45 سے 50 ہزار روپے تک کی اگر کسی شخص کے پاس چاندی موجود ہے، 45 سے 50 ہزار مالیت کی چاندی، تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو دوسرا مال جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اور تیسری چیز کہ انسان کے پاس نقد مال موجود ہو، چاہے وہ نقد مال اس نے بینک کے اندر جمع کروا دیا یا اس نے BC وہ ادا کرتا رہتا ہے اور BC کے اندر وہ مال موجود ہے، یا اس نے کسی شخص کو مال قرض کے طور پر دیا اور اسے اس بات کا یقین بھی ہے کہ وہ مال اسے واپس مل جائے گا، قرضہ دیا اور یقین ہے کہ وہ مال اسے واپس مل جائے گا، یعنی نقد مال جس صورت میں بھی ہو ایسی صورت ہو کہ جس پر قبضہ کرنے کا اور جس کو استعمال کرنے کا بندے کو اختیار ہو، تو ایسے نقد مال اگر وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا ہو، یعنی 50 ہزار اگر کسی کے پاس نقد مال موجود ہے تو اس شخص پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز سونا 7.5 تولہ موجود ہو، دوسرا چاندی 52.5 تولہ موجود ہو، اور تیسرا نقد مال اس کے پاس موجود ہو اور وہ چاندی کے نصاب تک پہنچتا ہو۔ چاندی کا نصاب فقہائے کرام نے آج کے دور میں مقرر کیا۔ آپ دیکھیں کہ سونا اور چاندی کے درمیان بہت زیادہ تفاوت موجود ہے۔ سونا انتہائی مہنگے دام و فروخت ہوتا ہے، اس کی قیمتیں بہت زیادہ، مارکیٹ ویلیو اس کی بہت زیادہ ہے، جبکہ چاندی انتہائی گری ہوئی اس کی ویلیو ہے۔ لیکن فقہائے کرام نے زکوٰۃ کا جو معیار ہم بنائیں گے، جو نصاب کا معیار ہوگا، اس کو چاندی کا نصاب اس لیے مقرر کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ زکوٰۃ ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک زکوٰۃ کا مال پہنچے اور ان کی غربا کی غربت ختم ہو جائے۔ یعنی زکوٰۃ کا مطلب تو یہی ہے کہ امیر سے لے کر غریب کو دیا جائے تاکہ غریب کی جو ضرورت ہے وہ ضروریات اس کی پوری ہو جائے۔ اسی لیے فقہائے کرام نے انفع للفقراء، یعنی فقراء کو زیادہ نفع پہنچانے کے لیے اس اصول کو مد نظر رکھا
کہ زکوٰۃ کا معیار وہ چاندی کو بنایا جائے، سونے کو نہ بنایا جائے۔ اگر کوئی شخص سونے کو معیار سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک اس کے پاس 7.5 لاکھ کا سونا موجود نہیں ہے اس وقت تک اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لہذا غریب وہ غریب ہی رہے گا اور اس تک مال نہیں پہنچ سکے گا، لہذا چاندی کو نصاب کا معیار بنایا گیا۔ چوتھی چیز وہ مال تجارت ہے کہ جس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایک سونا، دوسرا چاندی، تیسرا نقدی رقم اور چوتھا مال تجارت۔ مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی دکان بنائی اور دکان کے اندر اس نے فروخت کرنے کے لیے بہت سا سامان اکٹھا کیا، تو اب اس کے پاس جو کچھ مال موجود ہے، سامان جو کچھ موجود ہے، تجارت کا سامان جو اسے فروخت کرے گا اور بیچے گا، اگر وہ سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، اتنی مالیت کا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یعنی وہ جو دکان ہے وہ اس دکان کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بلکہ جو سامان دکان کے اندر موجود ہے اس سامان کے اوپر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو چوتھی چیز وہ مال تجارت ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی پلاٹ خریدا اور اس نے پلاٹ خریدتے ہوئے یہ نیت کی کہ جب اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو میں اسے فروخت کر دوں گا، اکثر لوگ آج کل پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں اور نیت یہ ہے کہ جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو میں اسے فروخت کر دوں گا، تو یہ بھی مال تجارت کے حکم میں ہے۔ یعنی اس نے پلاٹ خریدا، بیچنے کے لیے خریدا، تجارت کی غرض سے خریدا، تو ایسے پلاٹ کی مالیت پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر وہ ادا نہ کرے تو وہ سخت گناہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی بھی چیز خریدی، مثلا اگر موبائل خریدا، کسی نے کوئی کار خریدی اور اس غرض سے خریدا کہ میں اسے بعد میں فروخت کروں گا جب اس کی ویلیو بڑھ جائے گی، تو اس چیز کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص نے پلاٹ خریدا، اس نیت سے خریدا کہ اگر چاہوں تو اس کے اندر بعد میں مکان بنا کر رہنا شروع کر دوں، یا پھر اگر بیٹیوں کی شادی وغیرہ کروانا چاہوں تو اسے بیچ کر شادیوں کے لیے رقم، یا اس نے کسی اور نیت سے، یعنی تجارت کی نیت نہ تھی، بیچنے کی نیت سے اس نے اس پلاٹ کو نہیں خریدا، تو ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ جتنی بھی مالیت کا ہو، جتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، لاکھوں روپے اس کی قیمت کیوں نہ ہو، اگر اس کی نیت بیچنے کی نہیں ہے، فروخت کرنے کی اور تجارت کی نیت نہیں ہے، تو ایسے پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ 4 طرح کے مال کہ جن اموال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پہلا سونا، اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ دوسرا چاندی، اگر 52.5 تولہ چاندی موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ تیسرا، اگر کسی کے پاس نقد مال موجود ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی مالیت پہنچتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا، اگر کسی شخص نے مال تجارت اس کے پاس موجود ہے، تجارت کی غرض سے مکان خریدا، کوئی کار خریدی یا کوئی بھی چیز خریدی، کوئی پلاٹ خریدا، تو وہ بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس تھوڑا تھوڑا یہ سارا سامان موجود ہے، مثلا تھوڑی سی 10,000 روپے یا 15,000 روپے کی چاندی ہے، 10-15,000 روپے کا سونا اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس 10-15,000 روپے نقد کی صورت میں موجود ہے، اور اسی طرح 20-25,000 روپے کا اس کے پاس سامان بھی جو تجارت کا سامان ہے وہ بھی موجود ہے، یعنی چاروں چیزیں تھوڑی تھوڑی سی موجود ہیں، کوئی بھی چیز نصاب تک نہیں پہنچ رہی ہے، تھوڑا تھوڑا سا سارا مال اس کے پاس موجود ہے، چاہے چاروں چیزیں تھوڑی تھوڑی موجود ہوں یا 3 چیزیں یا 2 چیزیں، یعنی صرف سونا اور چاندی کم کم مقدار کے اندر اس کے پاس موجود ہے، یا 3 چیزیں یا 4 چیزیں، تو اگر یہ تمام چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر پہنچتی ہے یا اس سے زیادہ، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر 20,000 روپے کا سونا ہے، 20,000 روپے کی چاندی اور کچھ 20,000 روپے کا مال تجارت ہے، تو گویا کہ 50,000 روپے چونکہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی قیمت ہے، تو گویا کہ اس کے پاس 60,000 روپے موجود ہیں، لہذا وہ زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ لیکن زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جو شرط، سب سے ضروری شرط ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہو، لیکن وہ مال اس کی ضروریات زندگی کے علاوہ ہو، یعنی جو اس کی ضروریات زندگی ہے، جو ماہانہ اس کے اخراجات ہیں،
بجلی کے بل کا خرچہ ہے، گیس کے بل کا خرچہ ہے، پانی کے بل کا خرچہ ہے، بچوں کی تعلیم کی فیس اس کو ادا کرنی ہے، ماہانہ جو گھر کا راشن ہے وہ اس کو خریدنا ہے، اور ضروریات کے اگر کپڑے وغیرہ خریدنے ہیں، یہ جو ضروریات کے علاوہ اس کے پاس اضافی اور زائد رقم موجود ہے اور وہ رقم نصاب تک پہنچتی ہے تو اس رقم پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس صرف 50,000 روپے ہے اور 50,000 روپے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی اضافی پیسہ موجود نہیں ہے تو وہ ان 50,000 روپے سے اپنے گھر کو چلائے گا، پورے مہینے کے اخراجات کو پورے کرے گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر 50,000 روپے اس کے پاس موجود ہیں ضروریات زندگی کے علاوہ، جو اس کے پاس سیونگ اس نے رکھی ہے، بینک کے اندر موجود ہے یا کسی بھی صورت میں، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص BC ڈالتا ہے، کمیٹی ڈالتا ہے، اور کمیٹی اس کی پوری سال بھر کی ہے، 12 مہینوں کی کمیٹی ہے، اور وہ کمیٹی اتنی بڑی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے مطابق یا اس سے زیادہ اس کی مالیت ہے۔ مثلا 1 لاکھ روپے اس نے کمیٹی ڈالی ہے 1 لاکھ روپے کی، کہ جب اسے ملے گی تو 1 لاکھ روپے ملیں گے۔ تو اگر کسی شخص کو چوتھے مہینے میں یا 5ویں مہینے میں اس کو BC کے مکمل پیسے مل جاتے ہیں، 1 لاکھ روپے اسے ملتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ کس طرح ادا کرے گا؟ کیا آیا پورے 1 لاکھ روپے میں سے زکوٰۃ نکالے گا یا کوئی اور صورت اختیار کی جائے گی؟ تو یہاں فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے 5ویں مہینے میں مثلا اس کو BC ملتی ہے اور سال پورا ہونے میں 7 مہینے باقی ہے، یعنی 7 مہینوں کی مزید BCیاں اس کو قسطیں ادا کرنی ہے، تو وہ 1 لاکھ روپے میں سے 7 مہینوں کے پیسے الگ کرے اور 5 مہینوں کے پیسے الگ کرے۔ چونکہ 5 مہینوں کے پیسے اس کے اپنے ذاتی ہیں جو اس نے ادا کر دی اور اس کو وہ واپس مل چکے، اور باقی 7 مہینوں کے پیسے ابھی اسے ادا کرنے ہیں، گویا کہ وہ اس کے اوپر ایک قرض ہے جو اسے ادا کرنا ہے۔ تو جو 5 مہینوں کے پیسے ہیں، اگر وہ پیسے نصاب کے برابر پہنچتے ہو، 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتے ہو، تو 5 مہینوں کے پیسوں کے اوپر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر اس کے پاس اضافی پہلے سے رقم یا سونا یا چاندی موجود ہے اور وہ تھوڑی معمولی سی مقدار کے اندر ہے، اور 5 مہینوں کے پیسے اگر ان کے اندر ایڈ کیے جائیں اور شامل کیے جائیں تو وہ نصاب کے برابر پہنچتا ہے، تو ان تمام اموال کو ملا کر وہ زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ باقی جو 7 مہینے کی رقم ہے وہ اس کو مائنس کر دے گا اور اس میں سے زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرے گا۔ اگر کسی کو آخری مہینے میں اگر کسی کو آخری مہینے میں BC ملتی ہے تو گویا کہ اس نے تمام اقساط ادا کر دی ہیں، اب وہ مکمل مال کا مالک ہو گیا ہے، پوری کی پوری BC کا مالک ہو گیا ہے، لہذا اب وہ مکمل BC پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے کہ زکوٰۃ کن کو دی جائے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ 8 مصرف اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے کہ 8 افراد ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے، ان میں انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو زکوٰۃ ادا کی جائے، والمساکین، اور مسکینوں کو زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یعنی یہ فقیر اور مسکین کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سونے کا ایک نصاب اور چاندی کا ایک نصاب موجود ہے، اگر کسی شخص کے پاس نہ نصاب کے برابر سونا موجود ہے، نہ کسی شخص کے پاس چاندی موجود ہے، نہ کسی شخص کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتا ہو، نہ اس کے پاس مال تجارت موجود ہے، اور 5ویں ایک اضافی بھی شرط ہے، وہ یہ کہ کسی شخص کے پاس اپنی ضروریات کے علاوہ اضافی کوئی چیز موجود نہ ہو، ضروریات زندگی کے علاوہ اضافی کوئی ایسی چیز کہ جو سال بھر پڑی رہے اور وہ اسے استعمال نہ کرے، ایسی چیز بھی کسی کے پاس موجود نہ ہو، تو ایسا شخص غریب کی تعریف کے اندر شامل ہے، اور ایسا شخص وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے۔ یعنی نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ مال تجارت ہو، اگر کچھ چیز ہو تو وہ معمولی سی مقدار میں ہو کہ بس وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، اس کے علاوہ کوئی اضافی چیز اس کے پاس موجود نہ ہو، تو وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے اور زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں جو شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ سب سے زیادہ زکوٰۃ لینے کا حقدار کون ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص اگر آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ داروں میں 2 لوگ، ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی، اس کے علاوہ سب کو کی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی شخص کے والد
والدین یا ان کے والدین، دادا دادی وغیرہ، نانا نانی وغیرہ، اگر یہ غریب ہیں، غریب کی تعریف کے اندر یہ شامل ہے، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یعنی والدین کو اور ان کے اوپر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح اپنی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یعنی اوپر کے افراد کو اور نیچے کے، اوپر کے افراد کو ہم اصول کہتے ہیں، یعنی اصول کو، اور نیچے کے افراد جو ہیں فروع کو یعنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، چاہے ماموں ہو، خالہ ہو، تایا ہو، چاچو ہو، جو بھی ہو، ان تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. اور ایسے قریبی رشتہ داروں کو جو مستحق زکوٰۃ ہے، ان کو زکوٰۃ ادا کرنے میں دگنا ثواب ملتا ہے. ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب، اور دوسرا ثواب آپ نے صلہ رحمی کی ہے، قرابت کا اور رشتہ داری کا حق ادا کیا ہے، لہذا اس کا زیادہ اجر آپ کو ملے گا. اور اس میں یہ اصول ضروری ہے کہ آپ جس کو بھی زکوٰۃ ادا کریں اس کو زکوٰۃ کے مال کا مالک بنا دیں. اب وہ چاہے جس لیے بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جس کام میں بھی اس کو لگاتا ہے، اس کو اس بات کا اختیار ہونا چاہیے. تو زکوٰۃ کے اندر تملیک کی شرط لگانا یعنی مالک بنا دینا یہ انتہائی ضروری ہے. اور آخری بات کر کے میں اپنی بات مکمل کروں، وہ یہ کہ عموماً لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں، اس غرض سے جمع کرتے ہیں کہ بیٹی بڑی ہوگی تو اس کی شادی کروں گا، یعنی شادی کے لیے، نکاح کے لیے پیسہ جمع کیا، یا کسی شخص نے حج کا، عمرے کا ارادہ کیا اور پیسہ جمع کیا کہ حج اور عمرہ اس پیسے سے میں کروں گا، یا مکان وغیرہ پیسوں سے خریدوں گا. تو اگر وہ رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، وہ شادی کے لیے جمع شدہ رقم ہو یا حج کے لیے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچتی ہے تو ایسی رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، تو ایسی رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے بیٹی کی شادی کے لیے کوئی سونا وغیرہ خریدا اور بیٹی ابھی نابالغ ہے، ابھی وہ کم عمر ہے، نابالغ ہے، تو اس کے لیے کچھ لوگ ہیلا اختیار کرتے ہیں کہ بیٹی کو اس سونے کا یا اس رقم کا مالک بنا دیتے ہیں. چونکہ نابالغ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، اگر اس کے پاس نصاب کے برابر رقم موجود ہے، بچہ نابالغ ہے یا بچی نابالغ ہے، تو اس کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لہذا اس ہیلے کو اختیار کرنا درست تو ہے، لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ ہیلا اختیار کرنا یہ غلط ہے. اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال موجود ہے، آپ اس تمام مال کو اکٹھا کریں، مکان کی قیمت لگائیں، مال تجارت کی قیمت لگائیں، سونا چاندی کی قیمت لگائیں، اور اس کا 2.5% حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکال دیں. 2.5% کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل مال کو 40 کے اوپر تقسیم کریں، 40 پر ڈیوائڈ کریں، جو بھی جواب آئے گا اس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں. موبائل کے اندر پہلے پوری کل مالیت لکھیں اور پھر تقسیم 40 لکھیں، اور پھر جو بھی جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی. زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.